السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر اختر، پروگرام رابطہ کے سلسلے عصر حاضر کے نوجوان اور اقبال کے شاہین کے ساتھ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان FM 93 راولپنڈی۔ تو سامعین کرام، علامہ موصوف کی تعلیمات کو اگر بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے ہمیں طویل وقت درکار ہے۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم ایک ایسے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو نوجوان نسل تک پہنچانے کا اہتمام کیا جا سکے۔ اس پروگرام میں ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے، اور اقبال ایک مسلم نوجوان کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تعلیمات کا احاطہ کیا جائے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہمارے سامنے شاعر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مسلم نوجوان کی تعلیمات کا خلاصہ 4 نقطوں پر محیط نظر آئے گا، جس میں شاہین، خودی، بندہ مومن اور فقر غیور شامل ہیں۔ ہم پہلے انہی نقطوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان نسل کو ان موضوعات میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ آئیے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام شاہین کیا ہے۔ شاہین ایک پرندہ ہے کہ جس کو شہباز بھی کہا جاتا ہے۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو اپنی طاقت اور تیز رفتاری کی وجہ سے فضا میں پرندوں کا رہنما مانا جاتا ہے۔ اس کی پرواز ہوا کو چیر دیتی ہے۔ یہ گرم اور سرد ہواؤں میں بآسانی آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ یہ بلند پرواز ہوتا ہے اور اپنی طاقت سے اپنے سے بھی بڑے بڑے جانوروں کو اڑتے ہوئے اٹھا کر لے جاتا ہے اور ان کو اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ یہ زندہ سام جیسے زہریلے جانور کو بھی کھا جاتا ہے۔ یہ دیگر پرندوں کی طرح درختوں یا جھاڑیوں میں گھونسلہ نہیں بناتا، یہ پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس کی ایک اور خوبی بھی ہوتی ہے کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر سکون اختیار کر لیتا ہے اور پہلے اپنی چونچ سے اپنے جسم کے تمام پر نوچ ڈالتا ہے اور اپنے ناخن اور جلد بھی کھینچ کر اتار دیتا ہے، اور آخر میں اپنی چونچ بھی چٹانوں سے مار مار کر توڑ ڈالتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے اسی چٹان میں ٹھہرا رہتا ہے، اور جب تک اس کے نئے پر ناخن اور جلد نکلتی ہے یہ تب تک اسی چٹان میں انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے پر اور دیگر اعضاء نکل آتے ہیں تو یہ شکار کے لیے میدان کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اقبال نوجوان نسل میں شاہین جیسا کردار دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح شاہین جہد مسلسل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے سے بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے، اپنی منزل کو بغیر کسی ناکامی کے پورا کرتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو بھی شاہین کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ موجودہ دور کی نوجوان نسل آرام پسندی اور کام چوری کی وجہ سے تن آسانی کی بیماری میں مبتلا ہیں
وہ شاہین کی طرح جہد مسلسل اور تکبیر مسلسل نہیں کہتے، وہ شاہین کی طرح جد و جہد نہیں کرتے، بلکہ وہ شارٹ کٹ کے منتظر رہتے ہیں۔ آج کے نوجوان پڑھ لکھ کر ڈگری تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہنر سے نابالغ ہوتے ہیں، اور اقبال ایک نوجوان مسلم کو نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ ہنر مند بھی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو دنیا کے ہر ہنر سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ نوجوان مسلمان کو جہد مسلسل کرتی رہنے چاہیے اور انہیں حق کی راہ میں تکبیر مسلسل بھی دینی چاہیے۔ جس طرح ایک شاہین جب اپنی چٹان سے اڑ کر فضا میں چنگارتا ہوا گزرتا ہے تو اس سے ڈر کر زمین پر موجود جاندار چھپ جاتے ہیں، اور آسمان میں موجود پرندے اپنی زندگی بچاتے ہوئے گھونسلوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، ہر لحظہ مومن۔ یعنی ایک شاہین نوجوان ایسی طاقت رکھتا ہو کہ جس سے اس کا اخلاق بلند ہو، اس کے الفاظ میں تاثیر ہو، اس کی بات دل میں شبنم کی مانند اتر جاتی ہو اور شبنم کی طرح ہی ٹھنڈک پیدا کرتی ہو۔ وہ حق کو حق کہتا ہو اور باطل کو باطل، وہ حق کے لیے شہد کی طرح میٹھا ہو، وہ حق کے لیے روئی کی مانند نرم ہو، اور وہ حق کے لیے ایک حسین خواب کی طرح ہو۔ وہ باطل کو پہچانتا ہو اور باطل کے ہر قسم کے فتنے سے خود کو بچاتا ہو۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باطل دوئی پسند ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت میاں نائے حقو، باطل نہ کر قبول۔ یعنی ایک شاہین باطل کو حق میں گڑبڑ نہیں کرتا، بلکہ وہ باطل کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ یہی شاہین کی خصوصیات شاہین مسلم نوجوان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نوجوان نسل رزم میں اور بزم میں پاک دل اور پاک باز ہونی چاہیے، یعنی وہ خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی اپنے نفس کا غلام نہ بنے، بلکہ وہ اپنے وجود انسانی کو پہچاننے کی کوشش کرے اور ہر دم پاک باز رہے۔ موجودہ دور کے نوجوان ظاہری تو پاک باز نظر آتے ہیں اور باطن میں وہ پاک بازی سے دور ہیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نوجوان کو ظاہری اور باطنی پاک باز دیکھنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نسل آج کل مغربی تہذیب میں مگن ہو گئے ہیں اور تہذیبوں کے اسی ٹکراؤ کو اقبال رحمت اللہ علیہ حق اور باطل کی جنگ کہتے ہیں۔ اسی ٹکراؤ میں اقبال رحمت اللہ علیہ مسلم نوجوان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ مسلم نوجوان کو کہتے ہیں کہ مسلم نوجوان اپنی اسلامی تہذیب و ثقافت کو ہر دم تھامے رکھے۔ سامعین کرام، وقت کی قلت کی وجہ سے پروگرام کے اختتام کا وقت آ گیا ہے۔ اسی سلسلے کے دوسرے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آخر میں ہم اقبال کی اس شہرۂ آفاق نظم جو کہ آپ کی تصنیف بالِ جبریل میں درج ہے، اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد، بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شاہ پر پہ آساں رفعت چرخ بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ
شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ اللہ حافظ۔